کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کے مفاہیم تک پہنچنا چھوڑ دیا. حضور سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. اس کی صرف وجہ یہ ہے، آپ کسی کے پاس چلیں گے وہ اپنی دلیل پیش کرے گا کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. ویسے تو آپ کسی مذہب والے کے پاس چلے جائیں، ہندو کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا کہ میں اپنے اس بت کو جو دیوتاؤں کو پوج رہا ہوں یہ مجھے سب کچھ دیتے ہیں، میں مطمئن ہوں. اگر ہندو اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر یعنی وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑتا کیوں نہیں؟ سکھ اگر اپنے عقیدے پر، نصرانی، یہودی، دوسری اقوام جتنے اور سورج پرست ہیں، جتنے اور ہیں مذاہب، وہ اگر مطمئن نہیں ہیں تو وہ کیوں مذہب نہیں چھوڑتے؟ یہ ان کے اطمینان کی دلیل ہے، چاہے وقتی اطمینان صحیح، لیکن مطمئن ہیں جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن قرآن و سنت مطمئن نہیں ہے ان کی اس عمل سے، کیونکہ خالق مسلمانوں کا بھی وہی ہے جو ہندوؤں کا خالق ہے. خالق ایک ہے، مختلف مخلوق مختلف ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہندوؤں کے پاس یا دوسرے مذاہب کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے؟ اللہ نے کچھ فرمایا ہے؟ نہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، عقائد ہیں. تو اللہ ثابت کیا ہوا کہ جو عقیدہ اللہ عطا کرے گا عقیدہ وہ ہوتا ہے. جو عقیدہ اللہ عطا کرے، انبیاء اور رسولوں کے وسیلے سے، کتابوں کے وسیلے سے جو احکام بھیجے، بتائے، ہدایت کرے انسان کی، عقیدہ وہ ہے. اگر یہ نہیں ہے معیار تو پھر ہندو بھی درست ہے، سکھ بھی درست ہے، دوسرے مذاہب کو آپ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو روٹی دیتے ہیں؟ آپ ان کو رزق دیتے ہیں؟ رزق تو وہ دیتا ہے جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. رزق تو ان کو وہی دیتا ہے جس کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے باوجود رزق دے رہا ہے. اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. سعدی نے کیا کہا تھا؟ اے وہ کریم کہ جو غیب کے خزانے سے مجوسیوں، آتش پرستوں اور دوسرے مذاہب، باطل مذاہب والوں کو بھی وظیفے لگا رکھے ہیں، رات دن وظیفہ مل رہا ہے. اے دیکھو نا، مسیتیاں نے وظیفے بھی ہونے کسی زمانے چونے ہون، ذرا وظیفیاں نہیں صورت بدل گئی ہون، لفافیاں میں وظیفہ آونا ہے. اس ویلے اگے گدا منگنے طالب علم ہون، گدا منگنے عیب سمجھنے تے لفافے ہیں رزق غیب سمجھنے. وظیفوں کی صورت بدل گئی ہے مگر بات وہی ہے، وہی شراب، وہی خم، وہی سبو، لیکن بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں پیمانے. بات وہی ہے، وظیفہ وہی چل رہا ہے. تو وظیفہ دیتا ہے، وظیفہ ملتا ہے. جو شخص مسجد میں وظیفہ بھیجتا ہے یا خدمت کرتا ہے تو وہ اپنے خیال کے مطابق کتنا وہ کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں. جو مولوی صاحب اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں ان کو وہ وظیفہ دیتا ہے، جو نہیں چلتے ان کو خارج کر نکال دیتا ہے، کئی اور بہانے بنا کر مسجد سے ان کو فارغ کر دیتا ہے.
دوسرے مقتدیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے. جب تک اپنی طبیعت اس سے لگی رہی اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں, اور جب اپنی طبیعت بھر جائے تو لوگوں کو ساتھ لگا کر امام صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں. تو وہ کیا سمجھتا ہے اصل میں کہ اس کا رزق دینے والا میں ہوں. یہ